بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی. میرے ساتھ موجود ہیں جناب خاور گھمن صاحب, حسن ایوب خان صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب. اور آج سب سے پہلے جو ہم نے بات کرنی ہے نا, باقی سارے معاملات اپنی جگہ, وہ ہے کہ جس فتح کا, یعنی کہ بنگلہ دیش کی فتح کا کل ہم تذکرہ کر کے گئے تھے, آج وہ فتح ہو چکی ہے. یعنی کہ 2-0 سے انہوں نے ہمیں یہ سیریز اس میں وائٹ واش کیا ہے, کلین سویپ کیا ہے, یا جو مرضی نام دینا چاہیں. اور یہ سلہٹ میں ایک ٹیسٹ ہو رہا تھا, اور رضوان صاحب کا جو ایفرٹ تھا دیٹ وینٹ ان وین, اور بڑے انہوں نے کوشش کی, اور ساجد نے ان کا تھوڑا بہت ساتھ دیا. لیکن اگر بات یہ ہے کہ پورا ٹیم ایک یونٹ کے طور پر نہ کھیلے تو یہ T20 تو ہے نہیں کہ اس کے اندر کوئی ایک بھی چل جائے تو پھر کام ہو جاتا ہے. یہاں پر تو سب کو اپنا ایفرٹ دینا پڑتا ہے. تو نہ فاسٹ بالنگ صحیح رہی, نہ ہماری بیٹنگ صحیح رہی, اور ہمیں آؤٹ کلاس کیا بنگلہ دیش نے ہر شعبے میں. تو جناب خاور صاحب, ہوں کی کہندے تسی It written on the wall since yesterday? وہ تو ریٹن آن دا وال بیسڈ آن جو اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے غالباً ویسٹ انڈیز نے ایک دفعہ یا آسٹریلیا نے چیز کیا ہوا ہے 418 کا ٹارگٹ سیکنڈ اننگز میں. ٹھیک ہے, تو یہ 437 کا ٹارگٹ تھا, اور پاکستان کی بیٹنگ کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ریٹن آن دا وال نہیں تھا, یہ وال کے اوپر کندہ تھا. وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر آپ نے میٹل کے ساتھ لکھ دیا گیا تھا, لکھا ہوا تھا, انگریو تھا, ہم یہ ٹیسٹ میچ ہارنے جا رہے ہیں. ٹیسٹ میچ کی بیوٹی, اس کو کیوں ٹیسٹ میچ کہتے ہیں, پیشنس. اس میں کوئی تکا نہیں ہوتا. T20 کی طرح کہ ایک پلیئر چل گیا تو آپ نے جو میچ سائڈ پہ کر دیا, ایک بالر چل گیا تو میچ سائڈ پہ کر دیا. ون ڈے کے اندر بھی 1-2 پلیئر آپ کا اچھا کھیل جائے تو وہ میچ جو ہے وہ ٹیمیں جیت جایا کرتی ہیں. بڑی مثالیں ہیں, ڈھیروں درجنوں. ٹیسٹ میچ یہ ایک ایسی گیم ہے کہ یہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے گرٹ کا, ڈٹرمنیشن. 5 دن آپ کو پورا موقع ملتا ہے, آپ کے بالرز کو بھی پورا موقع ملتا ہے, آپ کے بیٹسمین کو بھی پورا موقع ملتا ہے, آپ کے جو فیلڈرز ہیں ان کو بھی, پیچھے کیپر کو, مطلب ہر بندے کی ایبلٹی کیپیبلٹی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو پاکستان کی موجودہ ٹیم وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز, نام لیے بغیر, اس وقت جو ہے آپ کسی ایک پلیئر کو بھی اٹھا کے سامنے رکھ لیں, ان کے اعداد و شمار پچھلے ان کی 8-10 جو اننگز کے بحیثیت بالر یا بحیثیت بیٹسمین, ان کو آپ کسی بھی دنیا کی اچھی ایک مڈ رینک کی ٹیسٹ ٹیم میں ان کو نہیں ڈال سکتے. سو یہ ہماری قسمت ہے, ہمارے اس جنریشن کی قسمت یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی ٹیم مل رہی ہے. اور یہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا, دیکھیں جس طرح یورپ کے اندر فٹ بال ہے, امریکہ کا اپنا آپ کو پتا ہے ان کا جو بیس بال ہے, اور وہاں پہ یونیورسٹیز, اسٹیٹس, مطلب جنون ہوتا ہے, لوگ فالو کرتے ہیں. تو پاکستان یہ واحد ایسی گیم ہے جس کے ساتھ پاکستانی قوم, پاکستانی جنریشن آفٹر جنریشن جو ہیں ان کا لگاؤ ہے. اور جب پاکستان کی ٹیم لڑکے ہارے وہ تب بھی غصہ آتا ہے, لیکن جب اس ایبجیکٹ طریقے سے آپ ہارتے ہیں, مطلب آپ نے کہا کہ اس کا محترم ہمارے رضوان صاحب کا ایفرٹ اینڈ فیوٹائل, ٹھیک ہے انہوں نے ایفرٹ کیا, لیکن ایک بندے کے ایفرٹ سے بات بنتی نہیں ہے. سو محسن نقوی صاحب آج پھر واپس, ظاہر ہے وہ تہران کے وہ ایشو کے اوپر وہ کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں, کئی محاذ انہوں نے سنبھالے. پی سی بی میرے خیال میں محسن نقوی صاحب, محترم حسن ایوب صاحب, کل بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ ان کے رابطے ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں. تو میں کسی کا نام نہیں لیتا, کوئی اسٹیبلش جو بھی ہے کرکٹر جو ماضی کا ہے, بہت سارے نام ہیں, اس کو اس کے حوالے اپنی مرضی کا بنا دیں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی تو ہونا کہ پتا ہو کہ یار کرکٹ کیا ہے, پلیئر کو کہاں پہ کیسے کھیلا ہوا ہے, کیسے اس کو لگانا ہے, کہاں پہ لگانا ہے. اور جب بھی کوئی کرکٹر جو جینوئن کرکٹر پی سی بی کا چیئرمین رہا ہے, پاکستان کی ٹیم کے حالات مطلب اتنے دگرگون. حسن صاحب, اس میں ایک چیز ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے پی سی بی نے ایک مینٹورشپ کا سلسلہ شروع کیا تھا, آپ کو پتا ہے, وہ ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا اس کے لیے, اس کے اندر بڑے سینئر پلیئرز کو لے کے, اور ان کو کافی رغبات بھی دی گئی تھیں اور سارا کچھ. لیکن کل جو میں نے ایک چیز کا تذکرہ کیا تھا وہ یہ تھی کہ پہلے اسکاؤٹنگ ہوتی تھی اور اس کے لیے بڑے دور افتادہ علاقوں میں جا کے ٹیلنٹ کو تلاش کیا جاتا تھا, لیکن وہاں پر رہنا آسان نہیں ہوتا, وہاں پر ٹکنا آسان نہیں ہوتا, دھوپ میں بیٹھنا آسان نہیں ہوتا. تو اب ہر کوئی آسانی کی تلاش میں ہے. تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ صرف محسن نقوی اس چیز کو دیکھیں, یا بلکہ جو انٹائر سسٹم ہے اس کی کوئی اوور ہالنگ ہونی چاہیے, جس میں صرف کرکٹرز نہیں بلکہ جو ان کو تلاشتے بھی ہیں ان کا بھی تھوڑا سا قبلہ درست ہونا چاہیے. دیکھیں پہلے جو اوور ہالنگ ریکوائرڈ ہے نا, وہ
ٹیم سے پہلے پی سی بی کی ہے. پہلے پورے پی سی بی کو جو ہے نا اس میں اکھاڑ پچھاڑ ہونی چاہیے. اس میں جن لوگوں کے وظیفے لگے ہوئے ہیں ذرا ان کو بھی جو ہے وہ اکاؤنٹیبل کیا جائے کہ جناب علی آپ کی یہ مراد یہ پگس ہیں, یہ کچھ آپ لے رہے ہیں, تو جو آپ یہ کچھ لے رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کی سروسز تو یہ نظر آ رہی ہے نا. یہ دیکھیں 4-0 ہو چکا ہے اگر دیکھا جائے تو 4 ٹیسٹوں میں ہم 4 کے 4 ٹیسٹ آ رہے ہیں. ایک ٹیسٹ نہیں جیت سکے بنگلہ دیش سے, ڈرا نہیں کر سکے, تو چاروں میں ہار گئے. ورنہ ڈرا کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے نا ٹیسٹ میں, یعنی جیت ہار نہیں ہوتی, اس میں ڈرا کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے, یہ وہ بھی نہیں کر سکے. تو جب آپ کی ابلٹیز کیپیبلٹیز یہ ہیں, پرفارمنس آپ کی یہ ہے, تو پی سی بی کے اندر سب سے پہلے اکھاڑ پچھاڑ ہونی چاہیے, ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر ٹیم کی طرف آنا چاہیے. جب ایک دفعہ پی سی بی میں جو لوگ بڑے مضبوط ہو چکے ہیں, جو اپنے آپ کو انٹچبل سمجھ رہے ہیں, پہلے ان کو لیفٹ رائٹ کریں, پہلے ان کو جو ہے اکاؤنٹیبل کریں گے, تو پھر جو پلیئرز ہیں وہ آٹومیٹکلی اٹینٹو ہو جائیں گے. پھر جو آلریڈی شرارت کر رہا ہے جو پلیئر, وہ شرارت کرنا چھوڑ دے گا. گروپنگ ہے, پالیٹکس ہے, یہ ساری گروپنگ اور پالیٹکس جو ہے نا ایک سٹروک کے ساتھ ختم ہو جائے گی. یا ان تمام کے تمام پلیئرز کو گھر بھیج دیں, جتنے کے جتنے ہیں, مطلب کسی کو بھی مرسی جو ہے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نئے نوجوانوں کو لے آئیں. یقین کریں کہ وہ بھی ہار سکتے ہیں میچ. اگر میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ ورس کیا ہوگا اگر اس پوری ٹیم کو ختم کر دیا جائے, نئی ٹیم لے کر آ جائیں, کیا ہوگا؟ میچ ہاریں گے. یہ کون سے جیت رہے ہیں سر؟ وہ چوئی صاحب انہیں سٹروک دی گل کی تھی, تو مجھے وہ سٹروک سے پینلٹی سٹروکس اور پتہ نہیں کون کون سے سٹروک یاد آ گئے. دا پوائنٹ از کہ خاور گھمن صاحب نے ایک چیز فرمائی کہ جی ہم کرکٹ ایک واحد گیم ہے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ پوری قوم ایک یونائٹڈ بھی ہوتی ہے, دیکھتی بھی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہاکی, جسے ہم قومی کھیل کہتے ہیں, اب تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے لیکن ہم کہتے ہیں, تو قومی ہاکی ٹیم فتوحات جب سمیٹتی تھی تو اس وقت کی ٹیم کے نام, حالانکہ آئی یوزڈ ٹو بی اے کڈ, لیکن مجھے یاد ہے, ایم شیور خاور گھمن صاحب, حسن ایوب صاحب آپ کو یاد ہوں گے کہ حسن سردار کون تھا, طاہر زمان کون تھا, وسیم فیروز کون تھا, شہباز سینئر, شہباز جونیئر, یہ کون لوگ تھے, سمیع اللہ کلیم اللہ کون تھے, یہ سب جانتے ہیں. آج کل کی ہاکی ٹیم کا جو کیپٹن ہے مجھے اس کا نہیں پتا. لیکن جب جیولن تھرو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی ہمارے ایک ملک کا سٹار آ کے نام بناتا ہے, تو قوم اس کو بھی فالو کرتی ہے. مینز جہاں پرفارمنس نظر آتی ہے تو ٹیم فالو کرتی ہے اس کھیل کو. اس کرکٹ کا قبلہ کیسے درست ہوگا سر؟ آپ زیادہ سینئر ہیں, آپ بتا سکتے ہیں تھوڑا. نہیں, یہ کرکٹ کا قبلہ, پہلے تو مجھے آپ سے گلہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بورڈ کا, اس کے چیئرمین کا, اور اس ٹیم کا, اور اس کے سلیکٹرز کا, اور اس کے آرگنائزرز کا, ان کا کیا موقف ہے, ان کی کیا رائے ہے کہ یہ اس طرح کی بدترین جو پے در پے شکستیں ہیں, واٹ از دی ریزن بیہائنڈ آل دس؟ سر اس پہ بتاتا ہے آپ کو کوئی موقف دیا کسی نے؟ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. کبھی آپ ایک موقف لیتے ہیں, کبھی دوسرا لیتے ہیں, ایک اور میچ آتا ہے, ایک اور بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو. سر یہ آپ بتا دیں ذرا. جی میں ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں سر, شان مسعود صاحب جو کہ کیپٹن ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جناب میں اپنی مستقبل چھوڑتا ہوں پی سی بی کے حوالے, جڑا تسی مرضی فیصلہ کرو. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے فیلئرز ہیں نا, تو اس کے روٹ کازز کو ایڈریس کرتے ہوئے اسٹرکچرل چینجز کرنے چاہیے ہمیں. اب یہ خاور گھمن صاحب ظاہر ہے کہ زیادہ بہتر اس کو وہ بتا سکتے ہیں کہ کانفرنس کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ آپ نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا ہے کہ میری نیت صاف تھی اور ہے. ہمیں چار ڈالیں اس کا. خاور گھمن صاحب نے کیا پی آئی اے کا جہاز دے دیں چلانے کے لیے, اس کے لیے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ان کی نیت صاف تھی, اس نیت کا کیا کرنا ہے ہم نے؟ جب میچ آپ ہار جائیں 4-0 وائٹ واش آپ ہو کر آپ واپس آ رہے ہیں, مطلب پہلے بھی 2 صاف نیت کے ساتھ حسن ایوب صاحب اینکرنگ یا اپنا انالیسس چھوڑ کے اگر جا کے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں یا پی آئی اے کا جہاز اڑانا شروع کر دیں, تو صاف نیت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ گل مینوں کرن دیو, ہن تسی کرو نا. انہوں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. انہوں نے کہا جی میری نیت صاف ہے. اچھا, ہمیں ہمارے جو کپتان صاحب نے, پورا نام کیا آپ نے بتایا؟ شان مسعود صاحب. شان مسعود صاحب. سر آپ کی نیت پہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جب آپ پاکستانی کلر پہنتے ہیں, پاکستان بلیزر پہنتے ہیں, کیپ پہنتے ہیں, ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے کسی پلیئر کے لیے اپنی نیشن کو ریپرزینٹ کرنا. تو آپ کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں.
प्रॉब्लम यही है कि नीयत आपकी साफ है, कोई शक नहीं, लेकिन जब ग्राउंड पे आप जाते हैं तो वहां पे जो फैसले करते हैं, आप किस मौके के ऊपर आपने किस बॉलर को खिलाना है, यकीन करें मैं कुछ एक्सपीरियंस्ड मैं बॉलर्स के बैट्समैन के मैं तस्वीर सुन रहा था, वहां पे उन्होंने ऐसी छोटी छोटी चीजें बताई. फॉर एग्जांपल एक इनिंग का उन्होंने जिक्र किया, अभी ये जो सेकंड टेस्ट मैच है ना, पहले इन्होंने 6 जो हैं को 150 या काफी कम स्कोर के ऊपर आउट कर ली, टेल एंडर्स ने स्कोर किया. अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ कि पिछले मैच में इनको कोई पेनल्टी लगी थी बिकॉज ऑफ इन्होंने स्लो ओवर रेट, तो उसको बेहतर करने के लिए इन्होंने लगा दिए स्पिनर्स लगा दिए. तो मैं आज सुन रहा था सिकंदर बख्त शायद एक टेलीविजन चैनल के ऊपर, यार आपको मैच का रिजल्ट चाहिए कि आप उस पेनल्टी के ऊपर पड़े हुए हैं. आप बॉलर्स मौजूद हैं, विकेटें एक आपको पता है, आपने टॉस जीत के आपने बॉलिंग ऑफ की है, जो पिच है वो ग्रीन है, उसके ऊपर ग्रास है, यानी कि बॉलर्स को असिस्ट मिलेगा, बॉल निकल रहा है, आउट हो रहे हैं, आपने बॉलर जो विकेट टेकिंग है उनको साइड पे कर दिया, आपने स्पिनर्स लगा लिए चाहे यार मैं ओवर कंप्लीट कर रहा हूं. मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल बताऊं. उसके बाद जाहिर है एज ए बैट्समैन आज उन्होंने खावर साहब, तो खावर साहब सुनने दें, चौधरी साहब क्या कह रहे हैं. अशफाक साहब, खावर साहब और हसन साहब, मुझे आप ये जवाब दे दें, आर वी हेडिंग टूवर्ड्स ए न्यू टीम एंड ए न्यू क्रिकेट बोर्ड? सर 2 साल पहले चौधरी साहब कल भी जिक्र हुआ था कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें कहा था कि सर्जरी करना है, और सर्जरी मेरे ख्याल में कोई जैसे औजार थे वो नहीं मिले इनको प्रॉपर. हमारे वजीराबाद से औजार बड़े अच्छे बनते हैं जर्राही के, वर्ल्ड क्लास के, तो अगर औजार चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं. सर्जरी आपको करनी पड़ेगी मैनेजमेंट लेवल के ऊपर, टीम की सतह के ऊपर, क्योंकि जो अभी ये कोई तरीका है हर दफा गंदी पहले से बदतर कारकर्दगी दिखा के फिर ही करते फिर जो इससे बेहतर तो खावर गुमन और अशफाक और हसन प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर सकते हैं. अच्छा सही साहब, मैं सही साहब आप जिक्र किया ना ये हॉकी का, ये 94 में हमने लास्ट वर्ल्ड कप जीता, शिवराज सीनियर ने, बिल्कुल ऐसे ही है सर. मजे की बात है हमारी उस दिन मैं अब जब एज ए पीएम में ट्रेनिंग हमारी हो रही थी, गर्मी थी पाकिस्तान के अंदर, सख्त जो है ना हमें रगड़ा लग रहा है. आर प्लेटून कमांडर केम और आते ही वाज वेरी हैप्पी, ही अनाउंस के पाकिस्तान हैज वन द वर्ल्ड कप. और उसके बाद उस दिन के लिए हमारी जो सख्तियां थी ना एक दिन के लिए खत्म हो गई और मैंने रिलैक्स. मतलब लेकिन हॉकी से मुतल्लिक अच्छी खबर है जी, उम्मीद है मोहिउद्दीन वानी साहब, आपको पता है कि आजकल सेक्रेटरी है मुतलका और ये स्पोर्ट्स वगैरह ये तमाम चीजें देख रही हैं, वे पैटर्न चीफ भी बन गए मेरे ख्याल से इसके हॉकी के. तो हॉकी के अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, वर्ल्ड कप के लिए अब क्वालिफाई कर रही है. हॉकी तो जितनी नीचे जा सकती थी उससे बेहतर वो अब काम कर रहे हैं, और हमने उस सतह पे जाकर वापस थोड़ी आने. और मैं खाली बात कर रहा हूं कि वानी साहब इज अ होप, जिन्होंने ऑलरेडी आपको मालूम है कि जिस शोबे के अंदर वो जाते हैं, जीबी में वो चीफ सेक्रेटरी थे, तो वहां पर उन्होंने काम किया और एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए, स्कूल्स की अपग्रेडेशन की, जीबी के स्कूल को एट पार इस्लामाबाद के ले आए. तो हॉकी के हवाले से तो मैं बड़ा पुरुमीद हूं, लेकिन मुझे इसी किस्म का कोई आदमी चाहिए पीसीबी के अंदर, जो पीसीबी के अंदर भी जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आए, जो पीसीबी को भी इस तरीके से क्रिकेट को जो है ये बताएं कोई टीम आपके पास क्रिकेटर नहीं रहे या क्या हुआ है? जो सब क्रिकेटर नहीं है ना जी, जो क्रिकेटर है वो इंटरनेशनली जो प्लेयर्स का मुकाबला नहीं कर सकते. हमने इनको वैसे स्टार बना दिया है, यहां पर इनको एडवर्टाइजर जो है ना वो इश्तिहार दे देते हैं, इनके जेब में 4 पैसे आ जाते हैं, ये और फिर ये सब भूल जाते हैं, ये अपने आप से बाहर हो जाते हैं. तो इनकी परफॉर्मेंस तो नजर आ गई है ना, बांग्लादेश के अंदर जाकर देख लें कि हालात क्या हुए हैं, बुरे तरीके से हार के वापस आए. मुझे याद है जी, पैसा है, टैलेंट नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है, सोच नहीं है, अप्रोच नहीं है. मुझे ये बताएं, वो कह रहा था कि साफ नीयत के साथ हम खेलते हैं, लेकिन नियत क्या होती है? जीतने की होती है, कौन सी होती है? ये जीतने वाली इनकी नियत नजर आ रही थी आपको? अगर नियत के ऊपर आ जाए एक मिनट के लिए, अच्छा सर उन्होंने अपनी बात की, इनकी नियत नजर आ रही थी आपको? मुझे याद है नियत पाकिस्तान जब शेरे बंगाल क्रिकेट स्टेडियम में जो एशिया कप का फाइनल था, T20 वर्ल्ड कप था, ठीक है, एशिया कप का, वो अफरीदी साहब ने जनाब वहां पर परफॉर्म किया, वॉज नॉट इवन कैप्टन, कैप्टनसी से हटाया हुआ था, लेकिन अफरीदी ने वहां नजर आया टीम जो है वो जीतने के लिए इस तरीके से जनाब. मेरे ख्याल में अश्विन को मारे थे. अच्छा, मैं उस स्टेडियम के अंदर मौजूद था. अच्छा, वहां पर जनाब वो कह रहे हैं, जो बंगाली हमारे भाई थे वो कहते थे पाकिस्तान बुआ, इस तरह की ना आवाजें पूरी मारते थे. अब हम 6 बंदे वहां पर, पूरा स्टेडियम, आवाजें हम भी मारे, लेकिन बैठे बैठे आवाजें बैठ गई, लेकिन जोश था और टीम की स्पिरिट थी, जिस तरीके से वो लड़ रही थी.
یہاں پر حالت دیکھیں یار، وہی بنگلہ دیش ہے. ان کے جناب لگتے میں جیسے آئے ہارنے کے لیے کندھے گرے ہوئے ہیں، ان کے شولڈر ڈاؤن ہیں، ان کی شکلیں دیکھیں، یہ لڑنے والے ہیں. 130 اور 150 کا فرق ہے. وہ ان کے بالرز 150 پہ اور ہمارے 130 کا. چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیت نہیں ہونی چاہیے، کارکردگی میٹرز، یعنی کہ پہلے نیت، فرسٹ سٹیپ تو یہی ہے، لیکن اس کے بعد آگے. میری ذرا بات سن لیں. جی سر. یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن خاور گمن کیونکہ لکھنے پڑھنے سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو وے بیک آور گریٹ اسٹیٹس مین اور فارن منسٹر اور بہت بڑے محب وطن آغا شاہی مرحوم جو ہیں، جی جی، تو ایک دن ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا سم آف دی پیپل تھنک کہ کیونکہ دشمن کی پاکستان پر حملہ کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، تو ہمیں نہ نیوکلیر پروگرام کی ضرورت ہے، نہ میزائل کی ضرورت ہے، نہ بڑی فوج رکھنے کی ضرورت ہے، نہ یہ ہے. کیوں کہ دشمن کا حملہ کرنے کا کوئی نیت اور ارادہ نہیں. تو انہوں نے پھر تاریخی خبر نوٹ کر لیں، موٹا لکھ کے رکھ لیں. انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ وی کین ناٹ لیو آن دی گڈ انٹینشن آف دی اینمی. یس، بیوٹیفلی سر. اگلے آدھے گھنٹے بعد ان کی نیت بدل دے تو پھر اب ذرا ظاہر ہے صاحب کی جو نیت ہے وہ پورے میچ کے دوران صاف رہی اور وہ جب پرفارمنس بھی صاف رہی، بس قوم جو ہے نا وہ اور بنگالیوں نے پھر سفیدی لگا کے نا وائٹ واش کر کے صاف ستھرا. اب قوم کو کہیں گے گزارا جو ہے نا وہ ٹیم کی جیت نہیں بلکہ شان مسعود کی جو نیت ہے، صاف نیت، اس پہ گزارا کر لیں، اسی کو خوشیاں منا لیں. وہ پروڈیوسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی بیٹے سے پوچھا پیپر کیسا ہے، انہوں نے کہا جی میری نیت بہت صاف تھی اور پیپر بھی اتنا ہی صاف ستھرا، میں صاف ستھرا پیپر دے آیا ہوں. تو جیسے ہمارے پلیئرز کی وردیاں صاف ستھری تھیں، تو آگے ایگزامینر نے بھی صاف ستھرا جو کورا سا جواب دیا کہ آپ کی نیت بہت صاف ہے. چلیں ایلو جڑا انعام اب نیت کی بات ہو رہی ہے. میں تو خیر ہاکی کا آپ کہہ رہے تھے، ایک بندہ جو ہے نا وہ کبھی بھی چیزیں چینج نہیں کر سکتا، دا انٹائر سسٹم نیڈس ٹو بی چینجڈ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا، پاکستانی قوم کے اندر یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو کھیل آگے بڑھتا ہے، جس کھیل میں سپورٹ شروع کر دیتے ہیں، وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارا کوئی آئے یہ تھا، یا پھر اس کو قومی کھیل سے ہٹا کے اس کو نارملائز کر دے، جیسے انڈیا نے کر دیا کہ وہ نارمل کر دیا، اور وہ پھر ان کے پلیئرز بھی پرفارم کرتے ہیں اور ساری چیزیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں، نام بھی ہوتا ہے. یہاں پر پیسہ بہت ہے لیکن باقی کچھ نہیں. پیسہ انڈیا میں تھوڑا پیسہ ہے، انڈیا میں تو سارے کمپیئر ٹو پلیئرز نے اپنے جہاز رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا میرٹ سسٹم دیکھیں، ذرا سا پلیئر آگے پیچھے ہوتا ہے، جتنا مرضی اس کی فیم ہے، جتنی مرضی. نہیں تو آپ کے صاحبزادے کرکٹ کھیلتے ہیں خاور گمن صاحب، تو آسان ہے اتنی آسانی سے اسٹیپس طے کرنا؟ آسان نہیں ہے یہ، اس کے پیچھے لمبی اسٹرگل ہوتی ہے. جو بھی لوگ کوئی بھی گیم ہو نا، اس کے شروع سے لے کے آخر تک، اینڈ ریزلٹ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اینڈ ریزلٹ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. جب 25 کروڑ میں سے آپ کو جو ہے یہ اعزاز ملتا ہے، 25 کروڑ میں سے صرف 11 لوگوں کو پاکستانی کلر پہن کے جو ہے میچ میں اترنے کا اعزاز ملتا ہے، اور 25 کروڑ کی بجائے پوری دنیا سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پہ خالی نیت صاف اچھی بات ہے، پھر آپ کو تن من دھن جو ہے نا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پلیئر جو ہے نا جان نہیں مارتے. شعیب اختر کی آپ نے کل بات کی، گھٹنے اس کے فارغ تھے، پین کلرز انجیکشن لگا کے وہ میچ بندہ کھیلتا تھا. وہ اور وہ میں یہاں پہ ملاقات اکثر رہتی ہے ان سے کلب میں، تو وہ کہتے جب میں گراؤنڈ کے اندر جب اتر جاتا تھا تو پھر میں اپنے جسم کو بھول جاتا تھا کہ مجھے کہاں سے درد نکل رہی ہے. وسیم اکرم واز ڈائبیٹک، میں پورا زور لگاتا تھا. یہاں پہ یہ ہوتا ہے میں انفٹ نہ ہو جاؤں، میری درد نہ نکل جائے، میں ڈائیو لگاؤں گا تو میرا اگلا میچ کو ہو سکتا ہے. باجیاں کہہ رہے ہیں شعیب اختر صاحب، تو کہتے ہیں یہ باجیاں ہیں، مطلب ان میں تو مردوں والی بات نہیں ہے. نہیں بیسیکلی وہ ان سے متعلق یہ باتیں کر رہے ہیں. ابھی وائٹ پاس کیا ہے، انہوں نے زمبابوے کی معافی مانگ لی ہے، وہ زیادہ اچھا کھیلتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ چیزیں کچھ بہتر ہوں گی. ہم اسی طرح سے نشستن گفتن برخاستن تنقیدن کرتے رہیں گے. لیکن بہرحال تو ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد جو محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ان کے پاس ذمہ داری ہے، تو وہ ذمہ داری نبھانے کے لیے وہ ایران پہنچے ہیں 24 گھنٹے میں دوسری دفعہ. اللہ کرے کہ وہ ذمہ داری جو ہے وہ بخوبی نبھا پائیں اور ساتھ میں وہاں سے رسپانس اچھا ہے. ویل ٹیک اے بریک. بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد خیر مقدم. تو ایک تو میں تذکرہ کرتے ہوئے گیا تھا اور جاتے ہوئے آپ کو بتا کے گیا بریک پہ کہ جی محسن نقوی صاحب پھر سے ایران میں موجود ہیں.
اور پھر دوسرا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایران کو 2 سے 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ورنہ شاید حملہ کرنا پڑے. نیتن یاہو بھی بے چین ہے, اتنی مار کھانے کے بعد تڑپ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ساتھ ہم بھی اپنا کردار نبھائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایران ڈیل کے لیے بےتاب ہے, ڈیل کے لیے وہ بےتاب ہے, حملے کے لیے آپ بےتاب. بات سمجھ سے بالاتر ہے. سنوائیں ذرا جی کیا فرماتے ہیں وہ. They're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the one, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of... اچھا پھر یہ ہے کہ الٹیمیٹم سے متعلق انہوں نے کیا فرمایا وہ بھی ذرا دیکھ لیں. I was an hour away from making the decision to go today. And we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. And no, I had made the decision. So they called up. They had heard I made the decision. They said, "Sir, could you give us a couple of more days because we think they're being reasonable." How many days for Iran to come? Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. جوئی صاحب یہ سن لیا ہوگا اپنے بات, وہ تھا کہ جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں, آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ٹرمپ صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم نے تو ان کا سب کچھ تباہ کر دیا, ان کی ساری کی ساری نیوی کے نمبرز بتاتے ہیں کہ وہ تہ میں پہنچا دیے, اچھا قیادت ختم کر دی, ڈی کیپیٹیٹ کر دیا, سارے ملٹری کو تباہ کر دیا, ایئر فورس کو تباہ کر دیا, ایئر ڈیفنس کو تباہ کر دیا. تو اب یہ وار جو کرنا چاہتے ہیں یہ کس پہ کریں گے؟ ان کے بقول بڑی ہٹ کس پہ کریں گے اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ انہوں نے کیا حاصل کرنا ہے, انہوں نے ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہونا, کیونکہ یہ جسٹ نہیں ہے, کاز نہیں ہے, کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں دنیا کہے کہ جی ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. یہ ایران کو پر جو بمباری کر رہے ہیں اس سے ملک دنیا کی کوئی بہتری ہو جائے گی, نتھنگ آف دی سارٹ. یہ ان کی ومسیکل اور یہ ان کی اسرائیلیوں کی اور یہودیوں کی لابیوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کی وجہ سے ہو رہا. ادروائز ایران پر حملے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے, اور ایران نے 2 مہینے کے اندر جو ان کے حشر کر دیا ہوا ہے, اس کے بعد اگر مزید یہ جس کو پنجابی میں یا اردو میں کہہ رہے ہیں پنگا لیں گے تو سوائے ان کو ذلت اور رسوائی کے ملنا کچھ نہیں ہے. او یس, اگر یہ نیوکلیر ویپنز استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. ادروائز شارٹ آف نیوکلیر ویپنز ایران کا یہ کچھ نہیں کر سکتے اپیرنٹلی. اچھا اپیرنٹلی کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے حسن صاحب. جی محسن نقوی صاحب وہاں پہنچے ہیں, پھر ٹرمپ کا بیان کہ وہ ڈیل کے لیے بےتاب ہیں. اگر وہ ڈیل کے لیے بےتاب ہے تو پھر آپ حملہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں دونوں چیزیں. وہ نہیں کرنا چاہ رہے نا, وہ بیسیکلی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ ڈیل جو کہ ان کو سوٹ کرے, جس کو وہ اپنی وکٹری کے طور پر کلیم کر سکیں, وہ اپنے آپ کو گلوریفائی کر سکیں, ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ تھوڑا سا بچ سکے. لیکن محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی ایفرٹس تو ایسے میڈیٹر کے طور پر وہی ہے, کچھ جو باتیں ہوتی ہیں امریکہ کی طرف سے وہ ایران تک پہنچاتے ہیں, ایران کی باتیں وہاں تک پہنچاتے ہیں. اور اسی ضمن محسن نقوی صاحب بھی گئے ہیں, ابھی ان کی کمانڈر ان چیف جو پاسداران انقلاب ہیں جنرل احمد وحیدی, ان کے ساتھ ملاقات ہے. اچھا اس کے علاوہ ان کی جو اپنے ہم منصب ہیں ان کے وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں اسکندر مومنی نام ہے شاید ان کا, ان سے ملاقات ہے. تو یہ ملاقاتیں پھر ان کی جو ہیڈ کوارٹر ہے جو خاتم الانبیاء نہیں جو ان کی انٹیریئر منسٹری کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں کا دورہ بھی ان کا ہے. تو یہ تو تمام کی تمام چیزیں وہیں پر ان کی جو ملاقاتیں اور یہ بات چیت ہونی ہے. تو مین تو جو ان کی جنرل احمد وحیدی سے ملاقات ہے, مین سینٹرل بات تو وہیں پر ہی ہونی ہے نا, جو کمیونیکیشن IRGC سے. تو وہاں پر ہی یہ بات چیت کو پیغام لے کے گئے ہوں گے امریکہ کا, یا وہاں سے پیغام ان سے لے کر امریکہ کو پہنچانا ہے. کیونکہ پرابلم یہ تھا کہ شروع میں امریکہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مذاکرات کریں کس کے ساتھ, تو وہ بھی ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ مذاکرات آپ نے کس سے کرنے ہیں وہ ہم کروا دیتے ہیں. اب پاکستان کے ذریعے مذاکرات ہو رہے ہیں اور دونوں اطراف سے کمیونیکیشن کے اندر جو جو باتیں وہاں سے کی جاتی ہیں دوسری طرف من پہنچا دی جاتی ہے. اب ہم اس پہ کچھ سینسر نہیں کرتے, کچھ ایسا نہیں کرتے. اب یہ پوسچرنگ ہے دونوں طرف سے, اللہ کرے جی مذاکرات کی طرف ہی آئے. کچھ امید پیدا ہوئی ہے, کچھ امید ہے کہ ممکن ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں بڑھ رہی ہیں
تو مذاکرات کو ہی ایک موقع اور مل جائے اور دوبارہ جو سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں جنگ کے وہ جھڑ سکے. کیونکہ دیکھیں جو اسرائیل ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اسرائیل مسلسل ایفرٹس کر رہا ہے اسپوائلر کے, وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کسی طریقے سے یہ جنگ چھڑے اور یہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو ایران سے لڑائیں اور وہ خود تماشا دیکھیں اور انجوائے کریں. چلیں یہ تو اچھا ہوا نا کہ وہ 3 ممالک کی جانب سے یہ کہا گیا, کل ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کو. خاور منصب ایک چیز, یہ جو پیغام رسانی ہے اس کے لیے محسن نقوی صاحب آئے اور پھر وہاں پر گئے. ایک تو ظاہر ہے کہ یہ اٹس ہائیلی کانفیڈینشیل کہ جو چیز ہو وہ آمنے سامنے بیٹھ کے, اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں انٹرسیپشن کا اسرائیلی اس کی جانب سے کہیں سے بھی قومز کا وہ بھی کچھ خدشہ یا اندیشہ ہوتا ہوگا, اس کے پیش نظر بھی ایسی احتیاط مد نظر رکھی جاتی ہے؟ نہیں ظاہر ہے وہ تو ہے ہی ہے, اسی لیے انسٹیڈ آف ٹیلی فون کال یا وہ براہ راست فیس ٹو فیس ملاقات کی جا رہی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان کی نیت صاف ہے اس معاملے کے اندر. ہماری نہ صرف نیت صاف ہے, ایفرٹس بھی ہیں نا, نیت کے ساتھ ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ نظر بھی آ رہا ہے. ایران کی نیت صاف ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات کریں, ہم امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے لیکن جن کے اوپر اعتبار کرتے ہیں ان کے سامنے آئیں, بیٹھ کے بات کر لیں. جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران, اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو امریکہ کو اب امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کسی بات چیت کے اوپر نہ آئے. جب ہے صدر ٹرمپ گئے, صدر ٹرمپ ان کی نیت کا بھی بتا دیں ویسے ٹرمپ صاحب کی کہ شاہ مسعود صاحب کی نیت کی طرح وہ بھی صدر ٹرمپ چائنا کا وزٹ کر کے آئے, فوراً بعد پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے روس پہنچ گئے اور چائنا پہنچ گئے. اب ایران جنگ کی وجہ سے امریکہ پھنسا ہوا ہے, یہ ساری دنیا کے اس بات کا علم ہے. کل جو 3 ممالک نے کہہ دیا نا کہ آپ یہ حملہ نہ کریں, جس میں قطر, سعودی عربیہ, یو اے ای, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. سو یہ جب ڈاٹس آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک بندہ جس کی ہم نیت کی بات کر رہے ہیں, ایک بندہ جس کی نیت کے اوپر کسی کو بھروسہ نہیں ہے, وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ. اگر ہم واپس وہ دکھائیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کھڑے ہو کے کہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, یہ ایک بال روم بنا رہے ہیں. انہوں نے ایک وائٹ ہاؤس میں ایک حصہ اس کا توڑ کے وہاں پہ ان کے جو فنڈر جو فنڈنگ کرتے ہیں پیسے لے کے, یہ پیچھے کنسٹرکشن سائٹ ہے, اور وہاں پہ اگر پوری دیکھیں نا یہ پریس کانفرنس ان کی, یہ انہوں نے تصویریں بھی دکھائی ہیں, ون آف دا بیسٹ بال رومز ان دا ورلڈ, اتنا سیکیورڈ ہوگا, یہ بلٹ پروف ہوگا. وہ ساری جو کہانی تھی نا وہ اسی لیے بنی تھی. سو ہی واز ٹرائنگ ٹو ڈیفلیکٹ وہاں پہ جو کوشچنز بھی تھے. سو سٹوری اب یہ ہے کہ بات چیت ہونی ہے امریکہ کے پاس. میں پہلے دن سے جب یہ سیز فائر ہوئی ہے, میرا یہ اس کے اوپر سٹینس یہ ہے کہ امریکہ کے لیے بہت ہی مشکل ہے دوبارہ اس جنگ میں آنے کا آپشن. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ اس جنگ کی طرف آتا ہے تو پھر جس انداز سے رشیا اور چائنا, جو چوہدری صاحب اکثر بات کرتے ہیں, وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور جس طرح سپورٹ وہ کر رہے ہیں, مطلب ایرانینز کو ایک خاموش سپورٹ جو ہے, تو اسے نظر آ رہا ہے. اور پلس یہ مڈل ایسٹرن جو کنٹریز ہیں, آج انٹرنیشنل ٹورزم اور ٹریول جو آرگنائزیشن ہے, اس کی اسیسمنٹ کے مطابق ہر روز, ہفتے اور مہینے کی بات نہیں, ہر روز تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز کو صرف ٹورزم اور ٹریول کے چکر میں $600 ملین کا نقصان ہوا. اچھا, $600 ملین کو اگر آپ کہیں نا تو جمع تفریق کریں تو سمجھ ایک اور چیز اس کے اندر جو سٹیٹمنٹ, خاص طور پر جو ڈیولپمنٹس ہیں, اور یہ پوٹن کا پہنچنا چائنا اور پھر شی جن پنگ کا وہاں پر کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ موجودہ عالمی صورتحال میں تنازع کا دوبارہ آغاز ناقابل قبول ہوگا. یعنی کہ 3 وہ ممالک, پاکستان کی اپنی میڈیشن, اور پھر چائنا اور رشیا کا ایک ساتھ یہ پیغام. اس سے کیا میسج ہے؟ یہ پوری دنیا تقریباً ایک طرف آ چکی ہے. یورپ نے پہلے بھی جو حملہ تھا اس کی مخالفت کی تھی, کینیڈا نے اس کی مخالفت کی ہے. تو بیسیکلی اگر دوبارہ امریکہ حملہ کرتا ہے تو وہ عالمی تنہائی کا شکار ہو جائے گا, سپر پاور. امیجن, تو وہ چیز اس کے لیے یعنی پاسبل نہیں ہے. اور ود ان امریکہ جتنا پریشر بن چکا ہے کہ بھی سینٹ میں ان کے خلاف قرارداد جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے, 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں کی اکثریت آ گئی, ان کے اپنے ووٹ ٹوٹ گئے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مشکلات تو بڑھ گئی ہیں نا, تو ان کے اوپر جو انٹرنل پریشر ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے, انٹرنیشنل پریشر بڑھ چکا ہے. تو لہٰذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ اس بات کی امید کی کرن جو ہے وہ یعنی مضبوط ہو چکی ہے کہ مذاکرات ہی کے ذریعے یہ معاملہ حل ہوگا اور مستقل جنگ بندی ہوگی. کچھ لچک دکھانی پڑے گی امریکہ کو. امریکہ اس ٹائم لچک نہیں دکھا رہا تھا,
لیکن میرے خیال مطابق ان کو اب دکھانی پڑے گی. ویسے بٹوین دا لائن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل جب کہا نا, جب بتایا کہ جی 3 of our very close friends, allies, Qatar, Saudi Arabia, and they have requested, and if they agree and if they are happy with Iran, whatever they decide, so I'll be happy with them. So sort of نا ٹرمپ آہستہ آہستہ نا آف رैمپ اپروچ کی طرف جا رہا ہے اور میرے خیال میں وہ لے لے گا. جی جوئی صاحب, وہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ پتے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں, یعنی کہ ٹرمپ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ان کے پاس کون سا پتے کون سے ہیں؟ ٹرمپ کارڈ بچہ جن پر تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. ٹرمپ ہیز نتھنگ ٹو آفر. محترم مجھے یہ بتایا اگر مزید تباہی کر کے واٹ کائنڈ آف میسج ہی از گیونگ ٹو دی ورلڈ, پہلے اس کو کیا حاصل ہوا ہے, جواب ہونا ہے. پھر ٹھیک ہے, یہ تو بات ایک بڑا اچھا انالیسس چھپا ہے. جی چوہدری صاحب کمپلیٹ کریں پلیز. نہیں, تیسری بات ہے, میں یہ بار بار آپ کو روز کہتا ہوں کہ اسرائیل کی پوزیشن نہیں رہی کہ وہ امریکہ کو یا کسی کو ڈکٹیٹ کر سکے. جو اس کا ہوا ہے, آپ نے اگر ان کے جو اعداد و شمار آئے ہیں کہ تل ابیب میں کتنے ہزار گھروں کے مالکان نے اپنے کلیم داخل کی ہے اور باقی شہروں میں تباہی کا کیا عالم ہے, یہ کبھی پہلے سوچا نہیں تھا کسی نے کہ ایران کے حملوں کے نتیجے میں جو کچھ اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا. کم از کم اسرائیلیوں نے نہیں سوچا تھا کہ جس قسم کے ظلم زیادتیاں وہ کر رہے تھے غزہ میں اور ایلس ویئر, وہ اس کے بعد ان کو یہ اتنی جلدی فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آیا محسن نقوی وزیر داخلہ پاکستان, جن کو ہر ایک کا اعتماد حاصل ہے, لیس سیڈ بیٹر, کہ لگتا یہ ہے کہ امریکہ نے کوئی فلیکسیبل کوئی قابل قبول میسج دیا ہے جو لے کے وہ واپس ایران پہنچے. ٹھیک ہے, چلیں جی, چوہدری صاحب نے بات کی تل ابیب کی. دیکھیں ان کے امریکہ کے بیسز پورے مڈل ایسٹ کے اندر اڑ گئے, تباہ ہو گئے. واشنگٹن پوسٹ خود انہوں نے جو ریڈار تھے, جنہوں نے روکنے تھے حملے, جنہوں نے دیکھنا تھا, ان کی آنکھیں نکال دی تھی ایرانیوں نے, تو اور کیا رہ جاتے ہیں. ویل ٹیک اے بریک, پھر حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم. اور اب یہ ہے کہ مئی کا مہینہ ہے اور گرم موسم ہے, اور ایسے میں تحریک تحفظ آئین کا یہ فیصلہ ہے کہ اب دوبارہ سے موسم کو گرم رکھنا چاہیے, اور خاص طور پر سیاسی موسم کی بھی جو حدت ہے اس کو بڑھانا ہوگا. تو ایسے میں اب یہ ایجنڈا یہ ہے کہ گورننس کی ناکامی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, اور مہنگائی ہے, اور بانی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, اور پھر اسپتال بھی منتقل نہیں کیا جا رہا. تو اس پر انہوں نے کیا یہ ہے فیصلہ کہ جمعے کو ہم کریں گے احتجاج. اور پھر یہ ہے کہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب کے زیر صدارت یہ اجلاس ہوا قیادت کا, اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ جمعے کے روز ملک بھر میں بدترین مہنگائی, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف, اور عمران خان صاحب کو فوری اسپتال منتقل کرنے اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاج کیا جائے گا, اور یہ احتجاج ہوگا ملک گیر. تو اب ایک تو یہ معاملہ ہے جناب خاور گھمن صاحب, تو یہ جو ملک گیر احتجاج ہوگا, آپ پہلے ایک کوشچن اٹھا رہے تھے کہ کہاں ہیں محمود خان اچکزئی, تو دیکھیں انہوں نے اپنی پریزنس شو کی ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ اس احتجاج والے دن بھی وہ اپنی پریزنس شو کریں گے. اس کا نام کیا تحریک کا, دوبارہ بولیے گا. تحریک تحفظ آئین پاکستان. اس سے کیا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ یہ ظاہر ہے بنیادی یہ ان کا دعویٰ تھا, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے یا غلط, ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے تحت پاکستان کے آئین کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ غیر آئینی, اور ہمیں اس کے خلاف جو ہے تحریک چلانی ہے. تو اس کے حوالے سے تحریک چلی. آپ کو نظر آیا کچھ؟ مہنگائی ایک ایسا معاملہ ہے, مہنگائی سب کو پتا ہے, مطلب حسن ایوب جیسے امیر لوگ ہیں ان کو بھی مہنگائی اب جو ہے وہ ہرٹ کر رہی ہے, مطلب ایک سرٹن لیول کے درجے کے اوپر تکلیف پہنچا رہی ہے. سو ہائی اوکٹین بھی ان کو ڈلوانا پڑتا ہے. تو وہ جو آپ بتائیں نا کہ جو ہمارے جیسے جو ریگولر آئل پہ ڈالتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہے. تو یہ وہ مسئلہ ہے, فرق کم رہے گا, ہر کسی کو تکلیف, اچھا ہر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یا تو اپنا ان کی اس تحریک کا نام مہنگائی تحریک رکھ لیں. اب وہ ایک ہی چکر جی بانی کو بھی رہا کروانا ہے, مہنگائی کے خلاف بھی کرنا ہے, اور جناب 23 تحریک نے مہنگائی کے خلاف بھی بات کرنی ہے. تو مجھے انتہائی ادب کے ساتھ ویسے چودھری غلام حسین صاحب اس پہ اوپر زیادہ اچھے طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ اس تحریک کو بڑا قریب سے ڈالتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس تحریک کا کوئی بالی وارث نہیں ہے, فرینکلی اسپیکنگ, اس کی کوئی سمت نہیں ہے, کوئی ان کے پاس لائے عمل نہیں ہے,
ایک کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. میں 26-27 سال سے اسلام آباد کے اندر تھوڑی بہت سیاست ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی اگر موومنٹ ہوتی ہے نا اس کے پیچھے کوئی آپ کو کوئی پیشن ہوتا ہے, کوئی تنظیم سازی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی تنظیم سازی. حضرت ایوب اگین اس کو زیادہ اچھے طریقے سے روشن ڈال سکتے ہیں, تو وہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کنفیوژن کا شکار ہے, لیکن کل کا جو ایک ایپیسوڈ ہوا ایک قسم کے جس طریقے سے علیمہ خانم نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے یعنی لاہور اور پشاور سے کے پی کے سے آنے والے مسافروں کی بھرپور گالیاں جو ہے وہ سہیل آفریدی کو پڑھوائی ہیں. اب وہ کس کے لیے کس کو جو ہے وہ وہاں پر چاہتے ہیں کہ شفٹ ہو جائے, وہ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے, وہ عمران احمد نیازی صاحب ہیں. سٹیٹس ان کا اس وقت ایک سزا یافتہ مجرم کا ہے, کانوکٹ کا ہے, اور ایک عدالت نے ان کو کرپٹ قرار دیا ہے جو کہ نیب عدالت ہے, اور جو توشہ خانہ ہے اس میں ان کو چور قرار دیا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب ایک عدالت کرپٹ کہہ رہی ہے, دوسری عدالت چور کہہ رہی ہے. اس شخص کو کہتے ہیں جی ہسپتال ہم نے ایڈمٹ کرانا ہے اور ان کے عشق میں میں مبتلا ہوں اور انہیں اپنا لیڈر کہتا ہوں. یعنی سہیل آفریدی صاحب کے لیڈر جو ہیں وہ کرپٹ ہیں یا چور ہیں؟ بات تو یہی ہے. اور اس کے لیے جناب آپ تمام مسافروں کو تکلیف دے رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو یہ رستہ ان کو جو اسائن ہوا تھا وہ چکری والا ہوا تھا, وہ چکری کی جگہ یہاں پر بیٹھ گئے. وہ عشق اور محبت میں فرق یہی ہوتا ہے کہ عشق اندھا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ربڑ کی گولیاں چل گئی. یار آپ یقین کریں کہ ان کو اگر میں تو سمجھا تھا کہ 126 دن کا کم از کم دھرنے کا ریکارڈ تو برابر کریں گے نا. میری تو یہ ہر مرتبہ وہ آتے ہیں, میں توقع لگا لیتا ہوں کہ یہ قبائلی وزیر اعلیٰ ہیں, یہ بیٹھیں گے اور یہ 126 دن تو کم از کم بیٹھیں گے. وہ بیٹھتے ہی نہیں ہے, بھاگ جاتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل صاحب کا جو بیان ہے لوکل ایم این ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے راستہ بند کیا تھا سیکورٹی کی وجہ سے. اور میں دیکھ رہا تھا ہمارے ٹی وی پہ بیان چلا ہے, آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اظہار یکجہتی کے لیے سنوا دینا. وہ کہتے ہیں کہ the convoy heading towards Adiala jail was stopped purely due to security and administrative concerns to avoid any law and order situation in Islamabad and Punjab. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسکلی, اور پھر اوپر لکھتے ہیں کہ once again an attempt is being made to mislead the public through emotional narratives and political drama. The reality is that no individual, regardless of their position or office, is above the law or exempt from the security protocols. خیر یہ تو انہوں نے اپنی کی جانب سے کہا کہ جی اس دفعہ جو ہوا ہے تو چلیں, لیکن یہاں پر جو بات ہے چلیں کیا مطلب راستہ دیکھیں. جو سٹوری کیا ہے, سٹوری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے, آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کانوائے کی شکل میں سائڈ پہ آ رہے تھے, ہم نے کوئی راستہ نہیں بند کرنا. ان کا جو بیان چلا میڈیا کے اوپر, تمام ٹی وی چینلز کے اوپر, تو انہوں نے آگے سے راستہ بند کر دیا. تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی لوگوں کو تکلیف پہنچی, اگر وہ سارٹ سنوا دیں جی اگر اویلیبل ہے تو. انہوں نے روڈ خود بند کیے تھے. میں یہاں پر ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ روڈ نہ بند کریں اور مجھے جانے دیں. عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہا تھا, ہم تو وہاں پر کوئی پروٹیسٹ کرنے نہیں جا رہے تھے یا جلسہ کرنے نہیں جا رہے تھے. ان کو پتہ نہیں کس چیز کا خوف تھا, یہ کیوں ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے جو ہے اسلام آباد کی مین ہائی وے کو بند کر کے تمام پاکستانیوں کو تقریباً 10-11 گھنٹے مسلسل تکلیف میں ڈالا. ان کا یہ رویہ ہے تو عام عوام کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوگا؟ اس صوبے کے ساتھ جو صوبہ پاکستان کو سستی بجلی دے رہا ہے, وہ صوبہ جو پاکستان کو قدرتی وسائل دے رہا ہے. پنجاب کی حکومت ہم پر گندم بند کر رہی ہے, وفاقی حکومت ہم پر گیس بند کر رہی ہے. صرف ایک ہی مطالبہ, عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں, ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو. وہ صوبہ جو سستی بجلی دے رہا ہے, وہ صوبہ جو یہ دے رہا ہے, لیکن اس میں ظاہر تحریک انصاف کی حکومت کا کیا لین دینا. لیکن ایک چیز جو ہے چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جیسے حسن ایوب صاحب دیکھیں, جب کراچی والے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم زیادہ ٹیکس کرتے ہیں, تو یہ ان کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ ایک اس صوبے کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کے سارے, کل وہاب صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب والے یہ کہتے ہیں کہ ہم باسکٹ ہیں, تو دس ناٹ سم تھنگ کہ یہ تو آرگومنٹ. لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے, تو اس کے اندر آپ کو میں کہہ رہا ہوں سیاسی بیان بازی کرتے ہیں, سیاسی بیان بازی ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایز آف ڈوئنگ بزنس سے لے کے سیکورٹی کی سچویشن بھی مینج کرنا. چوہدری صاحب یہ ذرا ہمیں سمجھا دیں کہ ایک جانب تحریک انصاف نے اپنی پریزنس شو کی گزشتہ رات اور کچھ دیر بیٹھے, اس پہ اعتراض یہ آ رہا ہے کہ جی لوگوں کو ڈسٹرب کیا گیا, وہ نہیں آتے تب مسئلہ ہوتا ہے, آ جاتے ہیں تب مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو یہ, دوسرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا, یہ جمعے کا جو احتجاج کا اعلان کیا ہے, محمود خان اچکزئی صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں, وہ جمعے کو نظر آئیں گے احتجاج میں آپ کی نظر میں؟ آپ زیادہ باخبر ہیں اس بارے میں.
نہیں مجھے ان سے کیا لینا دینا کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ان کی اپنی پالیٹکس ہے، جو مرضی کریں. ہم نے تو دیکھنا ہے جو گراؤنڈ پر ہو رہا ہے اسی کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں. آپ یہاں رول آف لا کی طرف جائیں. یہ تھوڑا کہ ایک چیف منسٹر کو اتنے گھنٹے آپ نے کھڑے کر دیا سڑک پر اور سپاہی جا کے ان سے آرگو کر رہے ہیں. یہ کوئی اچھی روایات تو نہیں ڈال رہے آپ. اور مطلب ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ان کا باقی جو خاور گھومنڈ صاحب رائٹ آف کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، مارے گئے، لٹے گئے، تو آپ کو مبارک ہو، آپ کی رائے. نہیں سر، میں نے پی ٹی آئی کی بات نہیں کی، میں نے تحریک تحفظ عین پاکستان جو بنی تھی میں اس کی بات کی ہے. پی ٹی آئی تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، پی ٹی آئی کو تو وجود ہی کوئی نہیں ہے، نہ الیکشن کمیشن میں ہے نہ نیشنل اسمبلی میں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے قانونی طور پر پی ٹی آئی ویسے تو انہوں نے اپنی کل تو ایم این ایز وغیرہ وہاں پر پارلیمنٹیرینز تو گئے تھے نا لیگل پوائنٹ آف ویو سے، لیکن ویسے عوامی پوائنٹ آف ویو سے کیا مطلب آپ کو لگتا ہے ویسے؟ وہ تو جب اسلام آباد میں آپ موجود ہیں، آپ نے دیکھا کہ جو بھی صورتحال ہے وہ تو دیٹ از دیئر. تو میں جو صاحب تحریک تحفظ عین پاکستان کی بات کی ہے، میں نے وہ پی ٹی آئی کی بات نہیں کی. جو چلیں جی، سب کا بہت شکریہ جی. اسی کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.